اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس بنگال کی ان کھاڑیوں میں محسوس کرتا ہوں جگہ کی قلت آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن یہ بات کا اندازہ کر لیجیے آپ۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا بھی تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جلسے ہوتے ہیں، اتنی پبلک آتی کہاں سے، اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا عاشقان رسول صرف انسان تھوڑی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی رسول پاک کے عاشقین ہیں۔ یہ بات کرنا ہمارا کام ہے، نبی پاک کی شان میں حضور پاک کی تعریف و توصیف کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ آج دور دراز سے لوگ سفر کر کے گھنٹوں یہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں، کس بات کے لیے آئے ہیں سب کو پتا ہے میرے عزیزوں، یہ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، آمنہ کے لال کو سننے آئے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اور میں وہی بات کرتا بھی ہوں۔ ہماری عمر اب پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں جس میں 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا جوان بن جائے۔ ہم کربلا کی داستان بھی سناتے ہیں تو اسی نیت سے کہ اس کے اندر جتنا خوف ہے نکل جائے، اس لیے کہ اب ان کے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایسے چیلنجز آئیں گے، گلی کوچوں سے چھوٹے موٹے کیڑے نکلیں گے، چاقو لہرا کر دکھائیں گے، تلوار لہرا کر دکھائیں گے، بہت سارے مسائل آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور ہم اپنے بچوں کو ابھی سے جوان کر کے جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے، اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہماری تاریخ ہے باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، ہاں ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں، پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا ہے۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے، اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ کیا ہے اخلاق؟ 3 چیزیں، زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو۔ 3 چیزیں، دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو، یہ ان مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر، لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و انکساری کمال کی تھی، جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے،
لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس۔ عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے، لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم، رضا کا قلم اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے، رضا کا قلم اسی طرح سے ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا، جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی وہ خود گھٹ گیا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے۔ اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں، میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے، یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا۔ جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، چین و سکون نہیں ہے۔ 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے۔ گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے، موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے۔ کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا، لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا۔ اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے، خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا۔ ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں، آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہمارا عزم یہ ہے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں۔ ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہوں۔
ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے یہی کہا تھا بیٹا تجھے معلوم نہیں، آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں موضوع پر بات کرتا ہوں، عنوان پر بات کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں۔ نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مزاج دیا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب آئے شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے، چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا ہاں میں تو جلا رہا ہوں، تو پھونک کر کے بجھا دو تم چراغ کو، بجھ جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ صاحب کہے یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا۔ آپ نے کہا بجھا دو رات میں۔ وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا۔ اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے، وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا۔ پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا۔ وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے، ایک کو بجھاتے تھے دوسرا جل جاتا، پہلے والا جل جاتا، پوری رات گزر گئی، چراغوں کو بجھا نہ سکے۔ تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے، کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں۔ شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں۔ حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے، آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا، یہ دستور ہے۔ آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں، مجھے پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے جیل میں ڈال دیں، میری زبان پر تالا لگا دیں، تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے، یہ سارا جو اویئرنس ہے، یہ بیداری ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو گرفتار کیا تھا، عشق کی بولی بولتا ہے، ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا، لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے۔ کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے، تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا۔ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا،
गरम स्त्री फेरा था और चमड़ा जब जल जाता तो उस पर नमक छिड़कते थे। 7 दिन तक किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद शहर में यूपी के, और उसके बाद फिर आपको पूछा जाता आप बताओ क्या इरादा है, आ जाओ हमारी हुकूमत में मनसब भी मिलेगा, ओहदा भी मिलेगा, वजारत भी मिलेगी, मिनिस्ट्री मिल जाएगी। किफायत अली काफी कहते इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना सस्ता दीन नहीं है। अंग्रेजों ने कहा फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ, और उनको फांसी की सजा देने के लिए चौराहे पर लाया गया और सूली पर चढ़ाया गया। आपको जानते हो किफायत अली काफी फंदा चूमते हुए, ये गुनगुनाते हुए निकल गए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, एक चिराग बुझाया ना, एक चिराग बुझाया है, और उनका जश्न 8 दिन तक चलता रहा। मुरादाबाद के उस आलिम को हमने कत्ल कर दिया है जिसकी जुबान बहुत चलती थी, जो बहुत बोलता था, लोगों का हुजूम जमा होता था, लोगों के दिलों को तब्दील कर देता था। उस किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर 8 दिनों तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। लेकिन इन कुत्तों को यह खबर नहीं है ये मुस्तफा करीम के नाम पर उस किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर 8 दिनों तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। लेकिन इन कुत्तों को यह खबर नहीं है ये मुस्तफा करीम के नाम पर जले हुए चिराग हैं। एक चिराग तुमने मुरादाबाद में बुझाया, और मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह ताला ने अहमद रजा को पैदा कर दिया। हजरत मसलके आला हजरत